صبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں۔ لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو، 78 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے۔ محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں۔ اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک۔ اے اللہ، سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے۔ تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے؟ اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہوا۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریاں ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے، آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا۔ مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے، کہانی تو اتنی سی ہے۔ جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار۔
حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے، تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، فقیر نام تنا دا با قبر جنا دی جیوے ہو۔ پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے، ہر گھر میں دیکھ لیجیے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہیں۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک گیا ہوں، تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو، اگر قبول ہو گئے، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔